کس کا تھا؟ آقا کے لیے فکر مند تھے نا، تو چاہیے تھا نا کہ حضور فرماتے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میرا فکر نہ کر، پریشان نہ ہو، اللہ میرے ساتھ ہے۔ سیاق کلام کا تقاضا یہ بنتا تھا، کیونکہ فکر بھی حضور کے لیے تھا، تو فرماتے میرا فکر نہ کر، ضرورت نہیں، میرے ساتھ تو اللہ ہے، یوں فرماتے۔ مگر ایسا نہیں کہا، جب فرمایا لا تحزن، یعنی میرا فکر، میرا غم نہ کر، جب اللہ کی معیت کے اللہ ساتھ ہے اس کا ذکر آیا تو یوں نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ ہے، اپنے ساتھ ابو بکر کو بھی برابر شامل کر دیا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، میرا غم زدہ نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو 3 دن اور 3 راتیں جو آقا وہاں بیٹھے، وہ جو معیت اللہ عطا کر رہا تھا، حضور ابو بکر کو اس صحبت کا فیض عطا کر رہے تھے۔ فیض صحبت کے لیے 3 دن 3 راتیں ٹھہرے رہے، یہ تصوف کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، ایک خلوت کی صحبت عطا کی جا رہی تھی، خلوت میں صحبت عطا کی جا رہی تھی، خلوت میں توجہ عطا کی جا رہی تھی، اور 3 دن 3 رات تنہا صدیق اکبر کی نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پر تھیں، اور مصطفیٰ کی توجہ صدیق اکبر کی ذات پر تھی۔ تو غار ثور میں 3 دن 3 رات تنہائی کی حالت میں توجہ عطا کی آقا علیہ السلام نے، اور یہ اس توجہ کا نتیجہ تھا کہ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو 1000 کی تعداد میں لوگ اور قبائل مرتد ہو گئے، 5 جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، منکرین زکوٰۃ ہو گئے، ایک ہلچل مچ گئی، انقلاب آ گیا، اور اتنی عجیب کیفیت ہو گئی کہ سیدنا فاروق اعظم جیسے جری جرأت مند صحابہ، ان کی طبیعت مقدسہ میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا جب آپ نے جہاد کا فیصلہ کیا کہ میں جہاد کے لیے لشکر روانہ کرتا ہوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے آ کے ہاتھ جوڑ دی، عرض کیا امیر المومنین یا خلیفۃ رسول اللہ، ہزاروں کی تعداد میں قبائل مرتد ہو گئے، جنہوں نے آقا کو دیکھا تک نہ تھا، بس فتوحات کے بعد دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے، قبائل، بڑا سربراہ مسلمان ہوا تو نچلے پورے قبیلے نے کلمہ پڑھ لیا ایک روا روی میں، اور یک رخت وصال کا سنا تو بے شمار قبیلے سے ان کے جھوٹے نبی مدعی بن گئے، انہوں نے کہا اپنے قبیلے کے نبی کو مانیں گے۔ 5 مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، اور ان میں ایک عورت بھی تھی، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، مرتد ہو گئے، کہنے لگے 1000 لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتد ہو گئے، اس وقت لشکر ہمارا تھوڑا ہے، مرتدین منکرین زیادہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے کا جو تخت ہے اس کو نقصان پہنچ جائے، سلطنت کو، خلافت کو، امت کی وراثت کو، آپ ان سے معارضہ نہ کریں، جنگ نہ کریں۔ یہ وہ 3 دن رات کی توجہ کا فیض تھا کہ جب اتنے اضطراب پیدا ہو گئے تھے، اضمحلال پیدا ہو گئے تھے، اس کیفیت میں آپ نے اپنا دست مبارک سیدنا فاروق اعظم کے سینہ مبارک میں مارا، فرمایا عمر تمہیں کیا ہوا؟ اسلام سے پہلے اتنے جری تھے، جرأت مند تھے، آپ ہمت چھوڑ گئے ہو؟ خدا کی قسم اس سے بڑھ کر بھی لوگ مرتد ہو جائیں، میں دین مصطفیٰ کے بچاؤ کے لیے جہاد کروں گا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ 2.5 سال کے عرصے میں سیدنا صدیق اکبر نے سارے فتنے سر کر دیے، اور اسلام کی کشتی کو اس ڈوبنے سے بچا کر بھنور سے نکال کے منزل تک پہنچا دیا۔ یہ اس صحبت کا فیض تھا، اور غار ثور کی، غار ہرا کے 40 دن کے جگرتے، آقا علیہ السلام کی خلوتیں غار ہرا کی قبل از بعثت، وہ پہلا دور تھا جس میں تصوف کی خلوتوں کا اور ریاضتوں کا اور بارگاہ الہی کی روحانی جلوتوں کا اور تعلق باللہ کا اور توجہ اللہ کا اور سیر اللہ کا، اس تعلق کو جوڑنے کی بنیادیں رکھی گئیں ادھر غار ہرا میں۔ ادھر جب اپنا حلقہ تربیت کے فیض سے تیار کرنا تھا تو غار ثور میں ابو بکر کو فیض دیا، علی کو بستر پہ لٹا کے فیض دیا، علی کو اپنا بستر عطا کیا، ابو بکر کو غار میں اپنی تنہائی عطا کی، رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ بنیادیں رکھی آقا علیہ السلام نے تصوف کی، سلوک کی، تربیت کی، خلوت کی، توجہ کی۔
تو ارشاد فرمایا کہ محسن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا درجہ رکھا ہے۔ پھر اسی طرح ارشاد فرمایا گیا سورہ لقمان آیت نمبر 22 میں، سورہ لقمان میں فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، یہ تصوف کے اشارات ہیں۔ کبھی صوفیاء بات کرتے ہیں توجہ للہ کی، کبھی بات کرتے ہیں توجہ الی اللہ کی، اور جو لوگ اس میدان کے مسافر نہیں وہ ان پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اشارات پر بھی کہ الی اللہ کیا ہوتا ہے اور للہ کیا ہوتا ہے، یہ فرق کیوں کیے جاتے ہیں، یہ سب اشارات قرآن کی زبان میں ہیں۔ وہاں فرمایا وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو اللہ کے لیے اپنی توجہ خالص کر لے اور صاحب احسان ہو۔ یہاں سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف اپنی توجہ کو خالص کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ صاحب احسان ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، آپ اندازہ کیجئے کہ اس نے پختہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن تھام لیا، پختہ رسی کو تھام لیا۔ تو قرآن مجید نے اس طرح احسان کا معنی ہر جگہ، عام نیکی کا نہیں، مرتبہ احسان اور اس خاص درجے کی زبان میں کیا۔ سورہ عنکبوت کو پڑھیے، آیت نمبر 69، آخری آیت ہے سورہ عنکبوت کی۔ ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ، اب وہاں تھا توجہ للہ، پھر تھا توجہ اللہ، اب فرمایا والذین جاہدوا فینا، توجہ اور مجاہدہ فی اللہ۔ یہی زبان تو صوفیاء نے بولی ہے۔ جو لوگ ہمارے اندر مجاہدہ کرتے ہیں، توجہ فی سبیلنا نہیں کہا، ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں نہیں کہا، فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہم میں مجاہدہ کرتے ہیں۔ وہاں فرمایا تھا من اسلم وجہہ للہ، توجہ للہ کی خالصیت تھی، وَهُوَ مُحْسِنٌ مرتبہ احسان میں۔ پھر فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، توجہ الی اللہ میں خالصیت ہے مرتبہ احسان میں، وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ یہاں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، توجہ فی اللہ، تعلق فی اللہ، مجاہدہ فی اللہ، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان پر اپنے سارے راستے کھول دیتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اب آپ اندازہ کریں، احسان سے مراد عام نیکیاں نہیں ہیں، عام درجے کی نیکی، احسان سے مراد وہ مرتبہ ہے جو مجاہدہ فی اللہ کے بعد فتوحات ہوتی ہیں۔ جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری ذات میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہماری ذات میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، پھر مراقبہ کرتے ہیں، پھر مجاہدہ کرتے ہیں، جو لوگ ہم میں مجاہدہ کرتے ہیں، لنا